كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد عليك نبي وصديق وشهيدان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لائق سادت احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں میری روحانی اسلامی معززات ماں بہنوں تمام قسم کی تعریفات تسبیحات تمجیدات تعلیلات کبریائی بڑائی شہنشاہی وڈیائی یکتائی کی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے جس رب تعالیٰ نے ہم سب کو عدم سے وجود بخشا ہماری کوئی شناخت اور پہچان نہ تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچان عطا فرمائی اس ساری کائنات کا بنانے والا اس کا نظام چلانے والا وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے زمین و آسمان کو کائنات کے نظام کو بنانے میں نہ اس کا کوئی شریک نہ ہی اس کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے انگت بے شمار بے حد بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو
امام الانبیاء، امام الثقلین، امام القبلتین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر رحمت بخشش اور مغفرت کی ڈھیروں دعائیں ہوں۔ حضرات صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، بزرگان دین اور اولیاء کرام کے لیے جن کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے قرآن و حدیث کی لازوال دولت اور نعمت ہم تک پہنچی، آج ذی الحج کی 12 تاریخ ہے۔ اس ذی الحجہ کے معنی میں اس ماہ مبارک کے اندر عظیم الشان دن، عظیم الشان عبادات وہ جمع ہو جاتی ہیں۔ حج کی صورت میں پوری دنیا کے مسلمان وہ بیت اللہ میں حاضری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے آوازے کو بلند کرتے ہیں، اس کا کھلے عام پرچار اور اعلان ہوتا ہے۔ حج کی عظیم عبادت کے ساتھ ساتھ قربانی جیسی عظیم عبادت وہ بھی اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس مہینے کی 10 تاریخ کو۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 ذی الحجہ جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے جو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، ایک گزشتہ جو گزر چکا ہے سال اور ایک آئندہ آنے والے سال کی چھوٹی موٹی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ان خطاؤں کا کفارہ بنا دیتے ہیں ایک دن کے روزے کو۔ قربانی کے حوالہ سے آپ نے احکام و مسائل سنے، آپ کے ذہن نشین ہوں گے۔ اس ذی الحج کے مہینے میں بڑی برکتیں اور رحمتیں بھی ہیں، عظیم الشان عبادات جمع بھی ہوتی ہیں، جو آیت کریمہ اور جب صحیح بخاری شریف کے حوالہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ احباب کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کیا ہے۔ اس حوالہ سے اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں چند گزارشات اور معروضات پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حق سچ سن سنا کر اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینہ کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحجہ جمعے کا دن عصر کا وقت ہے۔ تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل بنتے ہوئے آپ کی امت کے سامنے جو پیشین گوئی تھی وہ پوری ہوئی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کی، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی آئندہ آنے والے وقت کی خبر دی تھی، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلعت خلافت سے جدا نہیں ہوئے، اس منصب کو چھوڑا نہیں۔ منافقین اور باغیوں کی سازشیں مسلسل جاری رہی۔ امت مسلمہ کو فتنہ سے، خون ریزی سے دور رکھنے کے لیے انہیں واضح تبلیغ کرتے رہے، اسلحہ نہیں اٹھانا، تلوار نہیں اٹھانی، تاکہ مسلمانوں کے اندر خون ریزی نہ ہو، اپنی جان قربان کر دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اور عظیم صحابی ہیں، جن کے کئی فضائل و مناقب باقی صحابہ کرام سے الگ و جدا ہے۔ ان کا ایک اپنا انوکھا انداز ہے۔ ایک تو جو انہوں نے شان اور رفت پائی، یکے بعد دیگرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جگر کے ٹکڑے ان کے نکاح میں آئے۔ ایک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کے موقع پر بیمار تھی اور اسی بیماری میں وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی۔ ان کی وفات کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں آئی۔ 1,24,000 قوم بیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا پہ آئے، اس خطہ ارضی پر آئے۔ کسی نبی کے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں
کہ ایک ہی نبی کی 2 شہزادیاں 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آ جائیں، یہ واحد صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو یہ فضیلت، یہ اعزاز اور مقام حاصل ہوا۔ اس سے آگے چل کر دیکھیں، جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، درخت کے نیچے صحابہ کرام سے بیعت لی گئی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام کے بارے میں جو اعلان فرمایا تھا، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفیر بن کے مسلمانوں کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ کے کفار کے پاس، مشرکین کے پاس معاہدہ طے کرنے کے لیے کہ ہم عمرے کی غرض سے آئے ہیں، پرامن طریقے سے ہم اپنے ہتھیار اور اسلحے کو اپنے ان کمانوں کے اندر جو میان ہے تلوار، اس میں ترکش کے اندر تیر رکھیں گے، اسلحے کا اظہار نہیں کریں گے، اپنی حفاظت کے لیے ہم لائے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کا ہم نے عمرہ کرنا ہے، اس غرض اور نیت سے آئے ہیں۔ تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفیر امن تھا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ اور خبر پھیلی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی۔ 1400 صحابہ کرام، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَقُلْنَا اس وقت ہم تھے 1400، 1400 کی تعداد ہماری 1400 کی تعداد تھی۔ جب ہم نے ایک درخت کے نیچے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پر جب موت کی خبر آئی، بیعت کی کہ ہمارے جسم کا آخری خون کا قطرہ بہ جائے گا، ہم میدان چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، ہم اس ظلم کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ جب بیعت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا نقشہ اپنے قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں اس طرح گلدستے کی طرح سجا دیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا۔ وہ کون سے مومن؟ جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بیعت کا بھی کیا عجیب اور انوکھا انداز تھا جو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، مقام اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے۔ سارے صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، کیا اعلان فرمایا، آلہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بیعت ہو رہی ہے، یہ ہاتھ عثمان کے لیے قربان ہے، اس کی طرف سے یہ نبی کا ہاتھ بیعت کر رہا ہے کہ ہم نے عثمان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے آج بیعت کی ہے، کوئی صحابی یہاں سے نہیں جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان بھی فرمایا، لا يدخل النار، کوئی بھی آگ میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ساتھ یہ بھی کہا، میرے رب کی چاہت اور مرضی کے مطابق کوئی آگ میں نہیں جائے گا۔ جو اس بیعت میں صحابہ کرام شامل ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ ہم سوال پوچھتے ہیں، ان لوگوں سے سوال کرتے ہیں جو سادہ لوگ ہیں، جو گمراہی کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں جا چکے ہیں، جس ہستی اور شخصیت کے لیے بیعت کرتے ہوئے 1400 صحابہ کرام جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے، جہنم سے انہیں آزادی کا سرٹیفکیٹ دے جائے، کیا جس ہستی کے لیے بیعت ہوگی اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں؟ وہ کیسے مقام و مرتبہ والا جنتی ہوگا؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک مرتبہ جنت کی بشارت نہیں ملی۔ صحیح بخاری مسلم ہے، دیگر کتب احادیث ہیں، ان میں وضاحت کے ساتھ احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ کئی ایسے مواقع آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میرا عثمان جنتی ہے، میرے عثمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا پروانہ دے دیا۔ مدینے میں میٹھے پانی کا کوئی چشمہ یا کنواں نہیں تھا جہاں سے مسلمان پانی حاصل کر سکتے۔ ایک کنواں بیر روما کے نام سے جو یہودی کی ملکیت میں تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یافر بیر روما فالہ الجنہ، جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے میرے رب نے جنت رکھی ہے۔ فہابرہا عثمان
عثمان وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے نام وقف کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خوشخبری سنائی، اتنے ہزار دینار میں آپ کے غلام اور نوکر صحابی عثمان نے کنواں خرید لیا ہے، حکم فرمائیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اتنا بڑا اعزاز۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا موقع تھا، مسلمان قسم کرسی کی حالت میں تھے، کسی کے پاس اسلحہ خاص طور پر نہیں تھا، سواریوں کی اتنی قلت تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یجاہز جیش الاسرہ فلہ الجنہ، جو جیش اسرہ تنگی والے لشکر کو تیار کرے گا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، اس کے لیے میں اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہازہ عثمان، انہوں نے وہ لشکر تیار کیا۔ کس انداز میں لشکر تیار ہوا؟ پہلے اونٹ لائے گئے، 940 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے راستے میں وقف کیے۔ اس کے بعد 60 گھوڑے لائے، 1000 کی گنتی پوری کر کے اس لشکر کو تیار کیا۔ 1000 درہم اٹھائے ہوئے، دینار اٹھا کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ جنت کی بشارت بھی پا گئے۔ جب وہ دینار آپ کی جھولی مبارک میں ڈالیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان درہم و دینار کو الٹ پلٹ کر رہے تھے، اپنی جھولی میں ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول رہے تھے، اور صاف زبان میں نبوت سے اعلان جاری تھا۔ کسی عالم مقدس مفتی کی بات نہیں، یہ ناطق وحی کی بات ہے۔ جو بات کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کیا اعلان فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج کے بعد جو مرضی عمل کرے۔ اتنی بڑی اتھارٹی، اتنی بڑی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دی کہ آج اس دن کے بعد یہ تنگی والا لشکر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تیار کر دیا، جو مرضی عمل کرتے پھرے، انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ عثمان کیسے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے عمل کیے؟ قبر کے پاس سے گزرتے، گھنی داڑھی تھی، لمبی داڑھی مبارک تھی، رو رو کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ صحابہ کرام پوچھتے، آخرت کا ذکر ہوتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنے نہیں روتے؟ جب قبر کے پاس سے گزرے یا قبر کا کوئی ذکر اور تذکرہ کرتے، نام لے رہے، آپ اتنے زار و قطار ہوتے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو کیسا پیارا جواب دیا۔ میں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے سن رکھا ہے۔ کیا سنا؟ کہ آخرت کی جو گھاٹیاں ہیں، منزلیں ہیں، ان اول منازل الاخرۃ القبر، جو قبر ہے، فإن نجا منہ ایسر منہ، اگر اس سے کامیاب ہو گیا، اس پہلی منزل اور گھاٹی سے بندہ کامیاب ہو گیا، آگے اس کے لیے آسانی آسانی ہے۔ اگر یہاں پکڑا گیا، یہاں ناکام نامراد ہو گیا، آگے اس کے لیے تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ کے عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ اس لیے یہ قبر کی جو گھاٹی ہے، یہ قبر کا جو گڑھا ہے، یہ آخرت کی منزلوں میں سے، سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے۔ جو اس سے پھسل گیا وہ پھسلتا ہی جائے گا، جو اس سے کامیاب ہو گیا وہ بلندیاں پاتا جائے گا۔ اس لیے میں روتا ہوں، مجھے قبر کی اندھیری کوٹھری یاد آتی ہے، اللہ اس میں مجھے کامیاب کر دینا تاکہ آگے میرے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ دے چکے تھے، جو مرضی عمل کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک بار ایسے ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مربد نامی ایک جگہ ہے جہاں کھجوروں کو کھلا کر پوری جگہ پہ، جس طرح آج کل چاول کی جو دان ہوتی ہے، فصل جو بھی غلہ میں ہوگے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ہمیشہ کے لیے اپنی جنتی بن گئے، جنت کی بشارتیں پاتے ہی چلیں گے، آخری لمحے تک، آخری دم تک شہید انہوں نے ہونا تھا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی پر ایک دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ صحیح بخاری شریف میں حدیث واقع ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہیں، بچپنا نبی رحمت صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا بیان کرتے ہیں ایک دفعہ ایسا پیارا منظر تھا، آنکھیں دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ جو مدینہ کی اس جانب ہے اس پہ چڑھے، ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ساتھ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر پر صحابہ کرام سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور جو تھا وہ خوشی میں آ کر جھومنے لگا، وہ لہرانے لگا، ہلنے لگا، حرکت میں آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکت یا عود، اے عود ٹھہر جا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھے پتہ نہیں، تجھے خبر نہیں، تجھ پر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید تیرے اوپر کھڑے ہیں، تو رک جا، ٹھہر جا، تھم جا۔ یہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہوئی تھی کہ میرا عمر بھی شہید ہوگا، میرا پیارا عثمان بھی شہید ہوگا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ شہادت دے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعلنی موتا فی بلد رسولک، اے اللہ شہادت ایسی دے تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، موت شہادت کی ایسی آئے تیرے نبی کے شہر مدینہ میں موت آئے، مسجد نبی کے اندر موت آئے۔ صحابہ کرام حیران پریشان ہو جاتے، یہ کیسی عمر کی عجیب دعا ہے، جن کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، وہ ایسی ایسی دعائیں کرتے ہیں، عقل سے بالا تر ہوتی ہیں کہ اب تو اسلام کو غلبہ مل چکا ہے، اللہ نے اتنی فتوحات کر دی، کہاں تک اسلام کا پرچم لہرا چکا ہے، کسی ظالم بدبخت کی جرت نہیں کہ وہ میلی آنکھ سے اس ریاست مدینہ کی طرف دیکھ سکے، کسی کی ہمت نہیں۔ کیسے عمر کو اس مدینہ میں موت آئے گی؟ یہ ناممکن سی دعا ہے۔ جب وہ شہید ہوئے، یکم محرم الحرام، محرم کی پہلی تاریخ تھی، یہ ذی الحجہ کی آج 12 تاریخ ہے، 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ ٹھیک 12 دن بعد مہینے کی ترتیب سے، ویسے تو اپنے وہ دور خلافت کو پورا کر کے اس کے بعد شہید ہوتے ہیں، لیکن اس مہینے کی ترتیب میں دیکھا جائے ان کے 12 دن کے بعد یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی نبوی پہ کھڑے ہیں، مسجد نبوی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ اور طیب مصلی امامت ہے، فجر کی نماز کی امامت کروا رہے ہیں۔ کون ہیں؟ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں۔ دعا اللہ نے کیسے پوری کی؟ ابو لولو فیروز مجوسی نامی ایک وقت آتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے خنجر کے ساتھ، آپ کا پیٹ چاک ہو جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ اب مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی کلمہ گو مسلمان تو نہیں تھا؟ پھر پتا چلا نہیں، ایک مجوسی فیروز نامی اس نے آپ پر حملہ کیا ہے، اس بدبخت نے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے۔ شہد دیا گیا، دودھ پلایا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے حکمران ہیں، امیر المومنین ہیں، پیٹ چاک ہے، انتڑیوں سے دودھ بہ گیا، شہد بہ گیا۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب آپ کی زندگی نہیں رہی، آپ کے آخری لمحات ہیں۔ اسی اثناء میں ایک آدمی آتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار کرسی کے لیے حالت و کیفیت دیکھتا ہے، کہتا ہے آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، آپ نے بڑے اسلام پہ احسان کیے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ سے رحمت والا معاملہ فرمائے گا۔ جب واپس پلٹتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ایک چھوٹی سی بات اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ تمام بزرگ دوست احباب تشریف فرما ہیں، اس کی شلوار جو تھی وہ ٹخنوں سے نیچی تھی، بلایا، اس کو بلایا جائے، کیا فرمایا؟ ارفع ثوبک، اپنے کپڑے کو، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لے۔ کیوں اوپر کرنا ہے؟ یہ کام ایسا ہے جو صفائی اور پاکیزگی والا ہے۔ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، تیرے رب سے ڈرنے کی نشانی اور علامت ہے۔
اپنے شلوار چادر اس لباس کو اپنے ٹخنوں سے اوپر کر لے. ادھر زندگی موت کی کشمکش ہے. اگر یہ معمولی بات ہوتی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس کو واپس بلا کر یہ نصیحت اور تنبیہ نہ کرتے, اس کی شلوار حکم دے کر اوپر نہ کرواتے. حدیث مبارکہ بھی ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عذابات 4 وعیدیں سنائی ہیں اس شخص کے لیے جو چادر یا شلوار لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. جو بھی مرد ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ لا ينظر اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں, ولا يكلمهم اللہ نہ کلام کریں گے, نہ اللہ اس کو معاف کریں گے. ایسی وعیدیں ولہم عذاب علیم, عذاب بھی اس کے لیے تیار ہے. ایک چادر شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا, دوسرا بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا مال بیچنے والا, تیسرا وہ شخص ہے جو احسان کرتا ہے, کسی غریب کے ساتھ نیکی کرتا ہے, احسان کو جتلاتا ہے. خیر ہم بات کر رہے تھے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کے تیسرے خلیفہ ہیں, جنت کی خوشخبری پانے والے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ, یہ چاروں صحابہ کرام یہ جنتی ہیں. اس کے بعد 6 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ جنہیں ایک مجلس اور محفل میں جنت کی بشارت ملی. اس کے علاوہ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں الصحابہ کلهم عدول, ایک قاعدہ اور کلیہ ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھا کہ صحابہ سارے کے سارے وہ عادل ہیں, ضابط ہیں, وہ انصاف پر اپنی زندگی گزار کے گئے. اگر کوئی غلطی ہو گئی میرے رب نے انہیں معاف کر دیا. میں اور آپ ان کے بارے میں بات کرنے والے نہیں. آخری بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ایک کوفے سے اٹھتا ہے, حج کا موقع ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بزرگ ہو گئے ہیں, محفل مجلس جمی ہوئی ہے بیت اللہ میں حج کے دنوں میں. وہ آنے والا پوچھتا ہے تم میں شیخ صاحب بزرگ کون ہیں, مجھے اس سے ملنا ہے, چند باتیں پوچھنی ہیں. وہ ملاقات کرتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں پوچھنے والے پوچھ لے کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں. کیا آپ جانتے ہیں جب عہد کا موقع تھا اس موقع پہ جہاں صحابہ کرام نے پیچھے بھاگے تھے, طوفان نے اچانک حملہ کیا درے کے پیچھے سے, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس موقع پہ جنگ سے بھاگ گئے تھے. کہنے لگے بالکل تیری بات درست ہے, بھاگے تھے, پیچھے ہٹے تھے, لیکن واپس پلٹے تھے. یہ بات بھی ذہن نشین کر لے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُ, میرے اللہ نے اعلان بھی کر دیا تھا, میں نے ان صحابہ کو معاف کر دیا. میں اور آپ پوچھنے والے نہیں, اعتراض کر ہی نہیں سکتے. ہاں دوسری بات پوچھ. کہنے لگا بدر کی لڑائی ہوئی تھی, بدر کا مارکہ کفر اسلام کا پہلا مارکہ تھا, عثمان اس مارکے میں بھی شامل نہیں تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے عثمان غزوہ بدر میں موجود نہیں تھے. کیوں موجود نہیں تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا جو ان کی عقد اور نکاح میں تھی, ان کی بیوی تھی, وہ سخت بیمار تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی جاؤ تم ان کا خیال رکھو, تم ایسے ہو جیسے ان صحابہ کرام کے ساتھ جہاد کر رہے ہو, غزوہ بدر میں موجود ہو. ان صحابہ کرام کو جو مال غنیمت میں اگر حصہ ملا, عثمان تیرا حصہ اس میں موجود ہوگا. آگے بتا کیا پوچھنا چاہتا ہے. تیسری بات جو اس نے کہی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ میں اعتراض کرتا ہوں, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. ان سارے اعتراضات کا انہیں واپس جواب لٹایا گیا. تو کہتا ہے غزوہ احد میں نہیں تھے, وجہ بیان کی. غزوہ بدر میں نہیں تھے, وجہ بیان کر دی. انہوں نے یہ کیا وہ کیا. ان کی عظمت اور شان سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کی. وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جنت کی بشارت ایک بار نہیں 20 بار پا چکے ہیں. آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. ہر صحابی وہ جنتی ہے. ہم ان کے نقش قدم پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں. ان کی مخالفت کر کے ہم گمراہیوں کے اندھیروں میں چلے جائیں گے, جہنم کے راہی بن جائیں گے.
ان کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج اور زکات، جتنے یہ طریقے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے راوی بھی صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بتایا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھ کر ہم تک بھیجا، محفوظ طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو، ہر عمل کو، ہر قول فعل اور ادا کو، اس پاکیزہ سنت اور طریقے کو ہم تک پہنچانے والے یہ ہیں، یہ دین اسلام کے راوی ہیں، جو ان کو نہیں مانتا ہم اس کے اسلام کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ آخر دعوانا